بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ قرآن مجید کے سمندر میں جیسے جیسے انسان غوطہ زنی کرتا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے، اور مسلمانوں نے اس باب میں قرآن کریم میں جتنا غور و خوض ان زمانوں میں کیا، گو کہ اس کی خوبی ہی یہ ہے اور اس کا اعجاز بھی یہ ہے کہ اس کی آخری تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، یہ کلام الہی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ تفسیری ادب میں جھانکیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں، اور آپ کو یہ کہنے میں ذرہ بھر بھی دقت نہیں ہوتی کہ وہ کتاب جس کی سب سے زیادہ ایکسپلینیشنز، انٹرپریٹیشنز، کمنٹریز لکھی گئی ہوں، تشریحات اور تفسیریں لکھی گئی ہوں، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں جیسے جیسے مسلمان ایکسپینڈ کرتے گئے، مختلف تہذیبیں، مختلف خطے، مختلف علاقے اس اسلامی ثقافت کا حصہ بنتے گئے، مختلف نظریات، مختلف خیالات، مختلف ضرورتیں اور مختلف مشکلات اہل علم کے سامنے رہیں، جس کو انہوں نے اللہ کی توفیق سے اور اپنی علمی صلاحیت اور قابلیت سے حل کرنے کی کوشش کی قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن کے ذریعے۔ اب اس میں جو علم التفسیر تھا وہ ایک الگ برانچ آف نالج بن گیا، یعنی ایک الگ شعبہ بن گیا پورا۔ اب تو آپ دیکھتے ہیں نا جی، اسلامک لرننگ یا اسلامک سٹڈیز یا اصول الدین کے نام پہ آپ کو ایک جنرل سا بی ایس یا ماسٹرز کروا دیا جاتا ہے، اس میں سارا کچھ ہی شامل ہوتا ہے۔ یہ الگ شعبہ تخصص ہے، الگ فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے، جو مسلمانوں میں ہمیشہ سے ممتاز اور مروج رہی ہے۔ جو چند اس میں مشہور آگے کیٹیگریز بنی، ان میں حدیث میں، تفسیر میں، ان میں بڑی دلچسپ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری جو ہے وہ تفسیر بالمعصور ہے، پھر اس کی تفسیر عقلیہ ہے جسے تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں، پھر اس کی تفسیر اللغویہ ہے، پھر اس کی تفسیر تاریخیہ ہے، پھر اسی طرح اس کی جو تفسیر الاشاری الصوفی بھی کہی جاتی ہے، اس کی ایک الگ حیثیت ہے۔ تو یہ الگ الگ درجے بنتے گئے مفسرین کے اندر، ضرورتوں کے مطابق، اذواق اشواق کے مطابق، اور مختلف مسائل جو ان کے سامنے رہے ان کو حل کرنے کے لیے۔ اس میں جو تفسیر بالمعصور ہے، اس میں تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرنا، اور دوسری جو اس میں چیز شامل ہے وہ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے، ارشادات سے، سنت سے سمجھنے کی کوشش کرنا، اور صحابہ کرام اور تابعین کے آثار سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جو قرآن کی لغوی تفسیر ہے اس میں بھی اسی طرح کی بڑی بڑی جو شخصیات ہیں انہوں نے خدمت کی، جیسے امام راغب الاصفہانی تھے۔ دوسرے بڑے مشہور اس میں مفسر ہیں، گو کہ ان کا تعلق طبقہ معتزلہ سے تھا، ملا جار اللہ زمخشری۔ لیکن کہتے ہیں علماء کہ فصاحت اور بلاغت اگر آپ نے قرآن کی سمجھنی ہے تو وہ کشاف کو پڑھے بغیر آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ قرآن کی فصاحت و بلاغت سے پوری طرح واقف ہو چکے ہیں۔ پھر اس میں جو اس کی نحوی صرفی جو چیزیں لکھی گئیں، ان میں قرأت بھی ایک علم تھا جو صرف و نحو کے ساتھ قرآن مجید میں اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر میں علماء نے اس کو شامل کیا، جس میں پھر آگے چل کے اس کے رموز، اوقاف اور یہ اشارے کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ
لازم آپ نے وقفہ کرنا ہے، کہاں پہ اگر آپ وقفہ نہ بھی کریں تو حرج نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مرتب ہوتی گئیں۔ یہ قرات کا علم ہے۔ اس میں امام راغب الاصفہانی ہیں، ملا جار اللہ زمخشری ہیں، اسی طرح امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ابو حیان اندلسی ہیں۔ انہوں نے بہت عظیم تفاسیر مرتب کی۔ جو فقہی تفاسیر ہیں ان میں عام طور پہ قرآن مجید سے جو فقہی مسائل اخذ ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ خالص اسی نقطۂ نظر سے تفسیر لکھی جاتی ہے کہ کس طریقے سے فقہا قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں اور قرآنی آیات کے متعلق وہ فقہی رائے کس طرح قائم کرتے ہیں۔ ان میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فن کے جو بانی تھے وہ تو ائمہ اجتہاد تھے، جو اہل السنہ کے ہاں چار کہے جاتے ہیں مذاہب: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ معروف ائمہ ہیں جو اس کے کہے جاتے ہیں۔ لیکن جو اس فن میں تفسیر میں جنہوں نے سب سے زیادہ اثر چھوڑا آنے والے مفسرین کے اوپر، وہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے سب سے پہلے حنفی نقطۂ نظر سے قرآن مجید کی فقہی تفسیر لکھی۔ آپ کے بعد جس مفسر کو سمجھا جاتا ہے کہ فقہ میں تفسیر کرنے میں جنہوں نے سب سے بڑا اپنا اثر مرتب کیا دنیا اسلام پہ، علماء پہ، مفسرین پہ، وہ امام ابو عبداللہ القرطبی تھے، جن کی احکام القرآن، جامع احکام القرآن ان کی تفسیر ہے۔ لیکن پھر آگے آپ آ کے دیکھتے ہیں تو فی زمانہ یعنی ہمارے قریب کے زمانوں میں ملا احمد جیون نے تفسیرات الاحمدیہ مرتب کی، جو کہ قانون کے طالب علموں کو ایک مرتبہ فقہیات قرآن سمجھنے کے لیے ضرور زیر مطالعہ رکھنی چاہیے۔ تفسیر بالرائے جو تھی اس میں بہت بڑے بڑے مارکے سامنے آئے، کیونکہ اس میں تاویل کو دخل تھا، اور اس میں جو مختلف فلسافیکل برانچز وجود میں آ رہی تھیں، فلسافیکل سیکٹس جو وجود میں آ رہے تھے، مثلاً خوارج تھے، معتزلہ تھے، مرجئیہ تھے، سوفسطائیہ تھے، اور باقی فلسفے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کے لیے اور حجت بنا کے پیش کرنے کے لیے قرآن مجید کی تاویل کرنا شروع کی، جس سے کہ بہت بڑے بڑے مسائل نے جنم لیا۔ لیکن جن دو شخصیات نے ایک تاریخی کردار ادا کیا اور تفسیر قرآن کے ذریعے اس طرح کے فرقوں کا انہوں نے قلع قمع کیا اور امت کو ایک صحیح ڈائریکشن دی کہ آج تک ہم جس وقت ان علماء کی تفاسیر کھول کے پڑھتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کو ایک محفوظ منہج کے اوپر پاتے ہیں، جن میں دو نام سر فہرست ہیں ان مفسرین میں۔ ایک امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، جن کی تفسیر کبیر بڑی معروف ہے علماء کے ہاں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، علامہ خان محمد قادری وہ اس کا ترجمہ فرما رہے تھے۔ تو اس کا ایک بڑا اثر دنیا اسلام پہ مرتب ہوا، خاص طور پہ آپ نے عقائد کے اعتبار سے، اور مختلف فرقوں نے جو قرآن مجید کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر جو بہت بڑی ایک نقد و نظر کے ساتھ امام فخر الدین رازی نے یہ تفسیر لکھی، اس نے ایک بہت بڑا اثر چھوڑا۔ لیکن امام رازی سے بھی تھوڑا عرصہ قبل ایک شخصیت گزرے ہیں جن کا اثر دنیا اسلام پہ اتنا بڑا ہے کہ آج تک اس کو محسوس نہیں کیا گیا، اور شاید بہت سے لوگ ان کے اسم گرامی سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہیں، اس کے باوجود کہ جن کا اثر دنیا اسلام پہ بہت عظیم ہے، یعنی مجتہدین کے برابر کہنا تو شاید میری اتنی جسارت نہیں، لیکن ان سے کم بھی ان کا اثر نہیں ہے۔ وہ امام ابو منصور ماتریدی ہیں، جنہوں نے تاویلات اہل السنہ کے نام سے
قرآن مجید کی تاویل لکھی اور وہ تفسیر لکھی۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا یقیناً کہ دنیا میں جتنے بھی حنفی ہیں، یعنی روس میں آپ چلے جائیں، سنٹرل ایشین ریاستوں میں آپ چلے جائیں، ترکی میں چلے جائیں، بوسنیا میں چلے جائیں، یہ بالکانز میں جتنے بھی مسلمان ہیں، اور جہاں جہاں بھی لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، وہ فقہ میں حنفی ہیں اور عقیدہ میں ماتریدی ہیں، اور جو وہ ماتریدی ہیں وہ ابو منصور ماتریدی سے اپنے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں۔ کسی حنفی کو معلوم ہو یا نہ ہو، فقہ میں جو حنفی ہے عقیدے میں وہ ماتریدی ہے۔ اور دوسری شخصیت جنہوں نے دنیا اسلام میں تفسیر بالرائے میں، تفسیر عقلیہ میں سب سے بڑا اثر چھوڑا ہے، وہ امام ابو منصور ماتریدی ہیں۔ اور جن لوگوں نے تفسیر الاشاری جس کو کہتے ہیں الصوفی، اس میں اپنا اثر چھوڑا ہے، ان میں سب سے بڑی شخصیت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کو پڑھے بغیر ان سے آپ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پڑھے بغیر آپ تصوف کو اور سلوک کو سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ گو کہ منتشر طور پہ مختلف صوفیاء کی مختلف تفاسیر آپ کو ان کے اقوال فرامین جو مختلف رسائل میں، مختلف کتب میں قرآن مجید کی صوفیانہ تاویل اور اشارات کو وہ بیان کرتے رہے ہیں، وہ آپ کو ملتے ہیں، لیکن صحیح طرح مربوط جنہوں نے اس پہ ایک عظیم کام کیا وہ غالباً سب سے پہلے محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کے بعد جو اسماء آتے ہیں ان میں شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، تاویلات نجمیہ کے نام سے ان کی تفسیر ہے۔ ان کے بعد شیخ روز بہان بقلی شیرازی کا نام آتا ہے، جن کی عرائس البیان ایک بہت ضخیم تفسیر ہے اس کے اوپر، اور آخر زمانے میں جنہوں نے اس پہ بہت عمدہ کام مرتب کیا وہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے روح البیان کو ترتیب دیا۔ پھر آپ اگر صحابہ کرام میں دیکھیں تو صحابہ کرام میں ظاہر ہے ہمارے لیے سب سے بڑی روشن مثال تو خلفائے راشدین مہدیین ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرامین ہیں۔ اس کے بعد جنہوں نے بہت زیادہ امت کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے وہ بعض علماء کے نزدیک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اسی طرح کوفہ میں، مکہ میں، مدینہ میں مختلف جہاں جہاں صحابہ کرام تشریف فرما ہوئے، آگے انہوں نے تابعین میں پوری جماعتیں تیار کیں قرآن مجید کی تفسیر کے اوپر، جنہوں نے بہت عظیم کام کیا۔ مثلاً آپ اگر طبقہ تابعین میں دیکھیں تو مجاہد، ابراہیم نخعی، حسن البصری، قتادہ، طاؤس، یہ آپ کو بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، اور اس طرح بے شمار اگر آپ تفاسیر بالمعثور پڑھیں، خاص طور پہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی در منصور اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر قرآن ہے، اور امام ابن ابی حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن ابی حاتم، بعض علماء کے یہ اقوال بھی نظر سے گزرتے ہیں جنہوں نے اس کو متن حدیث میں شمار کیا ہے۔ ابن ابی حاتم الرازی کی تفسیر بالمعثور کو اتنی مستند وہ تفسیر ہے کہ وہ اس کو متن حدیث میں شمار کرتے ہیں۔ پھر اقوال صحابہ اور تابعین کو ان سے بھی پہلے جن لوگوں نے جمع کیا ان میں سفیان ابن عیینہ ہیں، امام عبد الرزاق الصنعانی ہیں جن کی مصنف عبد الرزاق ہے، اسی طرح اسحاق ابن راہویہ ہیں جو علماء خراسان میں سے تھے، جن کی مسند ابن راہویہ ہے، یہ امام بخاری اور ان کے زمانے سے بھی بہت پہلے گزرے ہیں، اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں، یہ بھی صاحب مصنف ہیں، ان کی بھی تفسیر قرآن ہے جو بالمعثور ہے۔
تو یہ مختلف طبقات ہیں اور مختلف اقسام تفسیر ہیں جو اس ذخیرہ تفسیر میں ہماری نظر سے گزرتے ہیں، جن کو علماء نے بڑی محنت سے کیٹاگرائز کیا ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں اس خطے سے تعلق رکھتا ہوں جس خطے میں گزشتہ 200 سال میں قرآن کریم کی بہت عظیم خدمت کی گئی ہے۔ ہم میں ہزار کوتاہیاں ہوں گی، لیکن پاک و ہند کے مسلمانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ پچھلے 200 سال میں علماء پاک و ہند نے قرآن مجید کی بہت عظیم خدمت کی ہے، اور وہ شخص جس نے اس امت کو قرآن پہ اکٹھا کیا، جو داعی الی القرآن تھا، اس کے نظریے پہ یہ ملک بنا جس ملک پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر اچھا مسلمان بننا ہے تو قرآن کے بغیر اچھا مسلمان نہیں بنا جا سکتا۔ اردو میں بھی، ہماری یہاں کی زبان میں بھی، جو پاک و ہند میں مسلمانوں کی ثقافتی زبان ہے، اس میں بھی بہت عظیم تفاسیر لکھی گئی ہیں، جن میں بہت عمدہ تفاسیر ہیں۔ جنہوں نے بھی جتنی کاوشیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ لیکن ذاتی طور پر مختلف الانواع مسائل پہ اور مستند علمی طریقہ کار سے جو تفسیر لکھی گئی، میں تمام تفاسیر کا ذاتی طور پہ مطالعہ کرتا ہوں، اور سبھی کو سامنے رکھ کے ہی کوئی بڑا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے عصری مسائل میں۔ لیکن جس پہ میں بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہوں، اور جو آپ کو بھی ریکومنڈ کرنا چاہوں گا، وہ مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی کی تبیان القرآن ہے، جو بہت جامع تفسیر ہے اور ہر طرف سے قرآن مجید کے علوم کا احاطہ کر کے آپ کے سینے پہ علوم قرآن کو کھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کے سمندر سے غوطہ زنی کر کے لال و جواہر ہاتھ میں کرنے کی وہ توفیق دے جو ہمارے آباء و اجداد نے اپنی زندگیاں اسی مشن کے لیے، اسی مقصد کے لیے صرف کیں۔ بہت شکریہ۔